الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. صلوات. تھوڑی سی آواز بڑھائیے. سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت جس کا نشان ہے 110. پروردگار عالم یوں تو پورا قرآن اپنے حبیب پر نازل کر رہا ہے اور ہر آیت کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں تک پہنچا دو. کوئی بھی آیت پیغمبر اکرم نے امت سے چھپائی نہیں. جو اللہ نے نازل کیا اسے اللہ کے حبیب نے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اور یہ وہ واحد ذات ہے کہ جو کمالات کا مجموعہ ہے، جس میں رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے. جس میں کمالات عصمت کے عنوان سے بھی ہے اور جس میں کمال شفاعت کے عنوان سے بھی ہے. اس حبیب نے کوئی آیت، کوئی پیغام، کوئی نبی کی اللہ کی جانب سے بھیجا گیا دستور امت تک پہنچانے میں کبھی کمی نہیں رکھی، بلکہ وہ تو اتنا اس امت کے اوپر مہربان رہا کہ اللہ نے اس مہربانی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میرا نبی تم پر رؤوف ہے. بھئی یہ صفت اللہ کی تھی جو اللہ نے اپنے نبی کو دی. رؤوف اور کریم اور رحیم تو اللہ کو بولا جاتا ہے. اب میں بہرحال ان لوگوں پر آج ہی پہلے ہی مرحلے پر ان کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ جو دیکھتے ہی کفر اور شرک کو ہیں، نہ انہیں توحید نظر آتی ہے، نہ انہیں محبت نظر آتی ہے، نہ انہیں عظمت نظر آتی ہے. انہیں تو جہاں عظمت دکھائی دے وہاں شرک نظر آتا ہے. ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد. نبی مکرم نے تمام تر پیغامات جو اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا وہ سب امت تک پہنچائے، مگر کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو یہ کہہ کر نبی پر نازل کی گئیں کہ کہہ دو کہ یہ پیغام ہے.
بہت سو میں یہ نہیں کہا گیا کہ کہہ دو، وہ بھی کہہ دی انہوں نے، لیکن کچھ میں تو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ پیغام، اور وہ جو کہا گیا کہ یہ کہہ دیجئے تو نبی اتنے امین ہیں کہ یہ بھی کہہ دیا کہ کہہ دو، ورنہ وہ لفظ تو نبی کے لیے نازل ہوا تھا، اے میرے حبیب تم کہہ دو، لیکن نبی نے قرآن کا ایک حرف بھی جیسا تھا ویسے ہی نقل کیا ہے۔ نبی مکرم نے حتیٰ ایک حرف کو بھی کم نہیں کیا۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کی، اور اسی کو مسلسل ان 5 دنوں آپ کے سامنے تلاوت رکھوں گا، اور مجھے نہیں معلوم کہ آگاہ ہیں میرے محترم سننے والے، عقیدہ توحید اور اہل بیت، اس عنوان سے تھوڑا سا غور کروں گا اور اپنے ناقص غور کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ دیکھیں کہ یہ عقیدہ جو اساس ہے، بنیاد ہے، اس عقیدے کے بارے میں اہل بیت ہمیں کیا ہدایت عطا فرما رہے ہیں۔ لہذا یہاں پر پہلی مرحلے پر آیت کا ترجمہ محسوس کریں گے میرے محترم سننے والے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ دیکھیے اوہا میں اور یوحا میں فرق ہے۔ اوہا یعنی ایک مرتبہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، اور یوحا یعنی مسلسل نازل ہوتی ہے۔ جس کا تعلق کبھی کبھی اللہ سے ہو اسے نبی نہیں کہتے، جس کا تعلق ہمیشہ اللہ سے ہے اسے نبی محمد کہا جاتا ہے۔ یا علیہ یوحا الیہ، مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ اور اب کیا ہے وہ وحی جو مسلسل نازل ہوتی ہے؟ اس میں سے ایک پیغام تو یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہہ دو میرے حبیب ان سے کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے، جسے مرنے کا احساس ہے، جو اپنے رب کی طرف جانے کا خیال رکھتا ہے، اور رب کی طرف بلایا جا رہا ہے، قہار کی طرف نہیں بلایا جا رہا، جبروت کی طرف نہیں بلایا جا رہا۔ ڈر کر مت آؤ، خوشی خوشی آؤ، اس لیے کہ رب کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ رب کا کام تو مارنا نہیں ہے، رب کا کام تو پالنا ہے۔ رب وہ نہیں ہوتا کہ جس سے خوف کھایا جائے۔ جس طرح ایک بچہ شاید باپ سے تو خوف کھاتا ہو، مگر اماں کے گلے لگ جاتا ہے، ماں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، تو تم نے ایک رب کو دیکھ لیا جسے ماں کہا جاتا ہے، تو ذرا اس کی 70 سے جوڑ لو تو وہ اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ جسے مرنے کا احساس ہے، فمن کانا یرجو لقاء ربہ، آگے آ جائیے مول صاحب، آگے جائیے، جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے، اسے عمل صالح انجام دینا پڑے گا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے جو رشتہ داری کی بنیاد پہ چھوٹ مل جائے گی۔ اللہ کی کسی سے پڑوس نہیں ہے کہ صاحب اپنا ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے، دوسرا ہے تو اس سے کچھ حساب و کتاب کیا جائے، کہ نہیں، اللہ سے جسے بھی ملنا ہے اسے عمل صالح لانا پڑے گا۔ میں ترجمے کی منزل سے گزر رہا ہوں، عمل صالح نماز کو نہیں کہتے، توجہ چاہوں گا، عمل صالح روزے کو نہیں کہتے، اس لیے کہ نماز اور روزہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مومن ہو اور نمازی نہ ہو، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آبادی میں لائٹ گئی ہوئی ہے، مگر اس مجلس کے لیے روشنی کا اہتمام ہے جی۔ لیکن ذرا محسوس کریں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس وقت جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، جنریٹر نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، برق نہیں ہے، تو میں تو نہیں مانوں گا، اس لیے کہ کیمرہ بھی چل رہا ہے، مائک بھی چل رہا ہے۔ اگر یہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب پیچھے سے توانائی آ رہی ہے۔ اسے اظہار کہتے ہیں، اسے عمل کہتے ہیں، توانائی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عقیدہ پیچھے ہو اور اس کا نتیجہ سامنے نہ آئے؟ ایک صلوات پڑھیں اور ذرا محمد و آل محمد۔
اچھا مجلس اگر شروع ہو چکی ہے تو جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. آپ کو بیٹھنا تو ہے, پیچھے بیٹھیں یا آگے بیٹھیں تو میری خواہش پر عمل کر لیجئے, تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ آپ مل کر بیٹھیں گے تو مجھے پڑھنے میں ذرا زیادہ اچھا لگے گا. ایک اونچی آواز میں صلوات بھیجیں گے. جسے اپنے رب سے ملاقات کا اشتیاق ہے اسے عمل صالح انجام دینا پڑے گا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتا. اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے, اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنائے. یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے. اس آیت کے بارے میں عرفاء, صاحبان عرفان, صاحبان روحانیت, معنویت اور ریاضت اور محنت کرنے والے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر رات کے کسی پہر میں آپ سو رہے ہوں اور صبح کسی وقت میں آپ کو اٹھنا ہو, اب ایسا وقت کون سا ہوگا جس میں اٹھنے میں ذرا دقت ہوگی, تو وہ شاید نماز کا وقت ہو. تو اگر نماز کے وقت میں اٹھنے میں معلوم ہو رہا ہو کہ دقت ہوگی, آنکھ نہیں کھلے گی, تو اس آیہ کریمہ کو تلاوت کر کے اگر سو جائیں تو اللہ ایک فرشتہ مامور کرتا ہے جو وقت مقررہ پر سوئے ہوئے انسان کو اٹھا دیتا ہے. تو اس آیہ کریمہ کے بارے میں کہ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہو, وقت مقررہ پہ اٹھنا ہو, تو اس کی تلاوت کر لی جائے, اللہ اٹھا دے گا. اب اور بات ہے کہ کسی کے فرشتے سے زیادہ کسی کا شیطان طاقتور ہو تو وہ تو اٹھا کر چلا جائے گا, مگر بستر سے تو باہر آنا یہ ان کا اپنا کام ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا کوئی آ جائے تو تھپکی دے کے سلا بھی دے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. ایک صلوات اور بھیجے ذرا محمد و آل محمد. یہ سب آ گیا جی. لہذا یہاں محسوس یہ ہونا ہے کہ یہ آیت بدن کو اٹھانے کے لیے ہے یا ضمیر کو اٹھانے کے لیے ہے. بھائی عرفاء نے, صاحبان عرفان نے, صاحبان روحانیت نے بدن کو اٹھانے کا تو پیغام دیا. میرا عقیدہ یہ ہے اور انہی کی تائید سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں بدن کی بیداری کی علامت اور نشانی ہے اور سبب ہے, وہاں یہ ضمیر کو بیدار کرنے کا سبب بھی ہے. یہ آیہ کریمہ کیا کہا اللہ نے, میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. تھوڑا سا آیت کو غور کر رہا ہوں کہ یہ نبی کی عظمت پر آیت ہے, یہ اللہ کی توحید کا موضوع رکھتی ہے. اس آیت کا موضوع کیا ہے؟ اس آیہ کریمہ میں جس کے آغاز میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں, مجھ پہ مسلسل وحی آتی ہے, تمہارا اللہ واحد ہے, الہ واحد ہے, اور اپنے اللہ سے ملنا ہے اگر تمہیں تو عمل صالح لے کر آنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. تو اس آیت کا موضوع عقیدہ توحید ہے. یہ اس آیت کا موضوع نبی کی عظمت ہے. اگر کہیں کہ نبی کی عظمت ہے تو بھائی اگر یہ کہہ دیا جائے مثال کے طور پر کہ فلاں بزرگ, فلاں علاقے کے عالم, فلاں علاقے کے معتبر, محلے کی فلاں گلی کے فلاں بچے کی طرح ہیں, تو یہ عظمت بیان ہو رہی ہے یا کچھ اور بیان ہو رہا ہے؟ اگر یہ کہا ہوتا کہ مثلا علی رضا آباد کے فلاں بزرگ جو ہیں وہ مثلا پاکستان کے فلاں بزرگ جیسے ہیں تو وہ تو شاید عظمت بیان ہو رہی ہوتی. اس لیے کہ ایک بزرگ کو, ایک شخصیت کو جو بہرحال علاقے کی ہے, جو بہرحال ایک شہر کی ہے, اسے ملک کی شخصیت کے ساتھ مقایسہ کیا جا رہا ہے تو پھر کہہ دیا جاتا کہ صاحب یہ عظمت کا بیان ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بزرگ جو ہے فلاں بچے کی طرح ہے تو یہ عظمت کا بیان ہے یا کچھ اور بیان ہو رہا ہے؟ یہ کب کہا ہے کہ تم نبی جیسے ہو, تب تو ہماری عظمت بیان ہو رہی ہوتی. یہ تو کہا گیا ہے تو ہمارا نبی تمہاری طرح ہے, تو یہ عظمت بیان ہو رہی ہے, کچھ اور بیان ہو رہا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, یہ نبی کی عظمت کے اوپر آیت ہے, یہ اللہ کی توحید کے عقیدے پر آیت ہے. میرا عقیدہ یہ ہے اور میرا نتیجہ بھی محسوس کیجئے گا, یہ عقیدہ توحید پر آیت ہے, مگر نبی کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ نبی کے کمالات کو دیکھ کر کہیں لوگ اللہ نہ بول بیٹھے ہیں. اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں, میں اللہ نہیں ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یعنی نبی کی عظمت کا بیان اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہمارے برابر کیا جا رہا ہے, وہاں جیسا نہیں بیان کیا جا رہا یہ عظمت بیان ہو رہی ہے. اللہ جیسا بیان نہیں کیا جا رہا یہ عظمت پیغمبر ہے, یہ اللہ نہیں ہے, یہ تمہاری طرح بشر ہے.
مگر یہ جب کہہ دیا یوحا الیہ مسلسل وہی نازل ہوتی ہے، تو تم بھی تو کچھ عقل رکھتے ہو، اگر یہ تمہاری طرح بشر ہوتے تو تم پر ایک دفعہ بھی وہی آئی ہے، اگر تمہارے پر ایک دفعہ بھی وہی آئی ہے تو سمجھ لیتے کہ شاید کوئی ہمارے درمیان کوئی تعلق پایا جاتا ہے۔ تم پہ تو زندگی میں وہی نہیں آئی، ان پر مسلسل وہی آتی ہے، تو تمہیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ کوئی ایک اور قصہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اب یہ عظمت پیغمبر، کون کون سے موضوعات نبی مکرم کی زندگی کے ہیں کہ جو یہاں پر سوچیں گے تو لگے گا کہ یہ عظمت میں اتنے اونچے ہیں کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ تمہاری طرح بشر ہے، اور کہیں الوہیت کا مسئلہ نہ آ جائے۔ عزیزان گرامی، ذرا محسوس کیجئے گا کہ جو علی اپنے نبی کو کہیں کہ میں ان کے غلاموں میں ایک چھوٹا غلام ہوں، تو جب علی ابن ابی طالب پر لوگ شبہ کا شکار ہو سکتے ہیں تو علی کے مولا پر کتنا شبہ ہوگا۔ ایک تو میں نے موضوع آپ کو یہ دیا جو مجھے بیان کرنا ہے، آگے جا کے فہرست سن لیجئے آج کی مجلس میں۔ دوسری بات یہ کہ ہر ایک خطیب کا، ہر ایک شاعر کا، ہر ایک ادیب کا ایک خاص موضوع ہوا کرتا ہے، طبیعت ہوتی ہے اس کی۔ فلاں ذاکر اہل بیت فلاں مصائب بہت اچھے پڑھتے ہیں، فلاں شاعر غزل اچھی کہتا ہے، فلاں شاعر نوحہ اچھا کہتا ہے، فلاں نے مرثی اچھے کہیں، ان سے نوحہ کہلوائیں گے تو نوحہ نہیں کہہ پائیں گے۔ یہ مثلا اب غالب کا انداز کچھ اور ہے، جوش کا انداز کچھ اور ہے، اسلوب جسے ہم کہتے ہیں، ہر ایک کا انداز طریقہ مختلف ہے۔ میر انیس مرثیے کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے جی، سعدی شیرازی نصیحتوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، غالب جو ہے وہ فلسفے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور عمر خیام جو ہے وہ عرفانیات کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ یہ سارے شاعر وہ ہیں کہ جن کا مجھ سے تعلق ہے، میں کہیں اور تو سوچتا بھی نہیں ہوں بھائی، اب وہ کہیں کوئی اور مشکل نہ ہو جائے ناموں کی وجہ سے۔ ایک سلوات ذرا بھیجے محمد و آل محمد۔ اب عمر خیام جو ہے وہ ایک اور انداز سے سوچتے ہیں، اور سعدی شیرازی کا اپنا انداز ہے۔ جوش جو ہے وہ مشکل گوئی میں بادشاہ ہیں، مشکل ترین بات کرتے ہیں، اور الفاظ ایسے لگتے ہیں جیسے جوش کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو کہہ دیں وہ اردو ہو جاتی ہے، وہ اردو کا لفظ شمار ہونے لگتا ہے۔ اور اسی طرح عزیزان گرامی، جناب استاد قمر جلالوی سہل ممتنع میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، آسان گوئی، آسان بولنا استاد قمر جلالوی کا خاصہ تھا جی۔ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، بہت ہی آسانی سے بولے تھے، بہت آسانی سے بات کر دینا، بہت ہی سامنے کی بات کر دینا۔ لہذا ان شاعروں کے اپنے اصولوں ہیں، اسی طرح خطیبوں کے بھی ہیں۔ علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ مباہلہ بہت اچھا پڑھتے تھے جی، اور علامہ حافظ کفایت حسین صاحب مرحوم وہ معراج بہت اچھی پڑھتے تھے۔ تو بعض اوقات لوگ فرمائش بھی کرتے تھے کہ معراج سنائیے، میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو کیسٹیں اور واقعات اور قصے ہی سنے، ہم نے ان کو خود نہیں سن، میں نہیں سن سکا انہیں بہرحال، لیکن یہ لوگوں کا مثلا علامہ رشید ترابی مرحوم کا سجدہ، یقین، یہ بڑے بڑے مارکت العرب موضوعات ہیں۔ تو ہر خطیب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر ایک خطیب کا ایک شوق ہوتا ہے، اس پہ وہ اچھا بولتا ہے۔ اہل بیت سے پوچھیں کہ آپ کا موضوع کون سا ہے، جب ہم اہل بیت کی بارگاہ میں جا کر پوچھیں کہ آپ کا پسندیدہ ترین موضوع کون سا ہے، تو جواب آتا ہے عقیدہ توحید ہمارا موضوع پسندیدہ ہے۔ میرے مولا علی جب بولنے پر آتے ہیں، اگر وہ معیشت پر بھی بول رہے ہیں تو اس کو محور اللہ کو بنا کر بولتے ہیں۔
اگر وہ سیاست اور سماجیات پر بات کر رہے ہیں تب بھی محور اللہ کو بناتے ہیں. اگر مالک اشتر کو حکومت چلانے کا نظام لکھ کر دے رہے ہیں تو اس میں بھی میرے مولا نے کہیں بھی پورے قرآن سے ایک آیت کا بھی استفادہ نہیں کیا, کسی ایک حدیث پیغمبر کا استفادہ نہیں کیا مالک اشتر کو خط لکھتے ہوئے, مگر فرمایا مالک دو کام اگر نہیں ہوں گے تو ناکام حاکم بنو گے, اور دو کام اگر تمہارے پاس ہوئے تو کامیاب حاکم بنو گے. پہلا کام تو یہ ہے کہ مخلوق کو راضی رکھنا, عوام کو, رعیت کو, لوگوں کو راضی رکھنا, اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ سوچ لینا ان کی رضایت سے اونچی ایک اور رضایت ہے اور وہ اللہ کی رضایت ہے. اے مالک اگر تم نے ان دونوں کو راضی کر لیا تو تم کامیاب حاکم ہو, اور اگر تم ان دونوں کو راضی نہ کر پائے تو تم ناکام حاکم ہو. میرے مولا نے کہیں بھی قرآن کی آیت سے استفادہ نہیں کیا. میں ایک علیحدہ موضوع ہے, کسی موقع پر عرض کروں گا کیوں نہیں استفادہ کیا. اس کی ایک وجہ ہے, اس لیے کہ حکومت جب چلتی ہے تو حکومت کے نیچے اور حکومت کے زیر سایہ رہنے والے سب مسلمان تو نہیں ہوتے, ہندو بھی ہوتے ہیں, عیسائی بھی ہوتے ہیں, غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, مسلمانوں کے بھی طبقے ہوتے ہیں. اگر قرآن مجید کے مطابق میرے مولا نظام دیتے تو ہندو کہتا کہ یہ تو مسلمانوں کا حکومت کی نظام حکومت ہے. علی ایسا حکومت کا نظام دے کر جا رہے ہیں, معاشرے کا ہر طبقہ کہے علی ہمارا حاکم ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جی. لیکن وہاں بھی محور بنا دیا اللہ کی ذات کو, وہاں بھی کہا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. نہج البلاغہ کے اندر اگر آپ مولا کے تمام کلمات کو دیکھیں اس نیت سے جو میں عرض کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ گھوم پھر کے مولا اللہ کی طرف لے جائیں گے. اور نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ بھی عقیدہ توحید ہی پر ہے, اللہ کی وحدانیت پر میرے مولا خطبہ دے رہے ہیں. بڑا طویل خطبہ ہے اور بڑا مشکل خطبہ ہے. آج اتنا جدید دور تعلیم ہونے کے بعد, فلسفیوں کی مہارتوں کے باوجود آج کے ماہر ترین فلسفی بھی جب اس خطبے کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس خطبے کو پڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ علی سے بڑا کوئی فلسفی نہیں تھا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پڑھنے والا مسلمان ہی ہو, غیر مسلم بھی جب میرے مولا کے خطبے پڑھتا ہے تو اسے یہ اقرار کرنا پڑتا ہے. اور عزیزان گرامی, علی کا پسندیدہ موضوع عقیدہ توحید. بڑا اچھا لگتا ہے اہل بیت کو جب کوئی انہیں کہے کہ اللہ بتائیے کیسا ہے. اہل بیت کو بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی اللہ کی صفات کے بارے میں ان سے سوال کرتا ہے. وہ مجلس گرم ہو جاتی ہے, وہ محفل سج جاتی ہے جب اہل بیت سے اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہو. حسین ابن علی فی البدی دعائے عرفہ کی صورت میں نصاب توحید مرتب کر کے جائیں گے. میں اور آپ جب اس دعا کو پڑھیں تو مجھے معاف کریں گے, ہمیں پڑھنے میں شاید ٹائم لگ جاتا ہو, اتنی طویل دعا ہے, اور شاید اس کے تلفظ میں ہمیں مشکل ہو جاتی ہو, لیکن حسین کو لکھ کر نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ فی البدی بول رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں, اور بولتے چلے گئے. اتنا بولا کہ میرے مولا کے گلے رونے کی وجہ سے گلے سے آواز نہیں آ رہی تھی, اس لیے وہ دعا بند ہوئی, ورنہ مولا بولتے چاہ رہے تھے. جب بہت زیادہ گریا ہوتا ہے تو انسان کے گلے سے آواز بند ہو جاتی ہے رونے کی وجہ سے. میرے مولا پہ یہ کیفیت جب طاری ہوئی تو مولا نے وہ دعا مکمل کی, ورنہ شاید میرے مولا اس دعا کو اور ابھی آگے تک لے جاتے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, میرے مولا حساب و کتاب میں مصروف تھے. مولا علی بیت المال کا حساب کر رہے تھے. کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ادبیات میں, ادب کے اندر سب سے زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کلام مرتب کرے جس میں الف کا استعمال نہ ہوا. ایک دو تین صفحے ہم بھی لکھ کے دیکھ لیں اپنی اپنی زبانوں میں, 2 صفحے لکھ کے دیکھ لیں جس میں الف نہ لائیں کہیں بھی. اول کی بات بھی نہیں ہو رہی کہ الف سے شروع ہو رہا ہو لفظ, درمیان میں بھی الف نہیں آنا چاہیے. ایسے جملے لیے جائیں جس میں الف ہی نہ ہے, بہت مشکل ہے. میرے مولا نے مڑ کے دیکھا, فرمان لگے تمہارے لیے یہ مشکل ہے, علی کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. اور وہیں بیٹھے بیٹھے میرے مولا نے خطبہ دینا شروع فرمایا. 785 الفاظ استعمال کیے اس خطبے کے اندر, اور الف استعمال نہیں کیا. وہ خطبہ بحار الانوار کے اندر موجود ہے. پھر ایسے ہی ایک دن بات ہونے لگی, کہنے لگے یہ تو آسان تھا, یہ تو ہو گیا, علی نے کر کے دکھا دیا. یہ اس سے زیادہ مشکل ہے کہ کوئی ایک خطبہ دیا جائے, ایک تحریر پیش کی جائے جس میں نقطہ نہ ہو, بغیر نقطے کے کلام کہا جائے. میرے مولا نے فرمایا جو تمہارے لیے مشکل ہے وہ علی کے لیے آسان ہے. 1000 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل خطبہ دیا جس میں کسی لفظ میں بھی نقطہ استعمال نہیں کیا میرے مولا نے.
یا اور ان دونوں خطبوں کا موضوع بھی عقیدہ توحید. وہاں بھی بول رہے ہیں تو اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں, اللہ کی صفات کے بارے میں بول رہے ہیں. تو اہل بیت کا ایک پسندیدہ ترین موضوع ہے جو ہے عقیدہ توحید. وہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں کو اس مبدا اور اس مرکز سے وابستہ رکھیں جس نے انہیں ولی بنا کر بھیجا ہے, جس نے انہیں بھیجا ہے. عزیزان گرامی, بہرحال ایک نفسیات میری اور آپ کی بھی ہے. میں جس ادارے سے وابستہ ہوں, آپ جس ادارے سے وابستہ ہوں, اس ادارے سے وفاداری, اس ادارے سے تعلق, اس ادارے کے ہدف کی تکمیل, اس ادارے کے مالک اور اس ادارے کو راضی رکھنا, یہ ایک نفسیات ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو شاید عہد نامہ جو پر کیا تھا, جو حلف نامہ اٹھایا تھا, اس کی خلاف ورزی ہو جائے. لہذا میں اور آپ بھی جب یہ کسی ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس کا خیال رکھتے ہیں. یہ کیسے ممکن تھا کہ اہل بیت اس دنیا میں آ گئے اور جس ادارے نے انہیں بھیجا ہے, جس مرکز سے بھیجے گئے ہیں, اس مرکز کے بارے میں وہ پیغام نہ بھیجتے, نہ پہنچاتے. مسلسل ان کا پیغام اس ادارے سے وابستہ کرنے کا پیغام ہے. اور عزیزو, عقیدہ توحید کے باب میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ موضوع اہل بیت کا عقیدہ توحید, اور چاہتے تھے کہ کسی طرح سے لوگ اللہ کی صفات سے آشنا ہو جائیں. اور یہاں بھی اللہ نے اپنے حبیب سے جب کہا کہ کہہ دیجئے کہ آپ ان کی طرح بشر ہیں, تو اسی لب و لہجے کے ساتھ ایک اور جگہ عقیدہ توحید کا اعلان کروایا, قل هو اللہ احد. وہاں بھی نبی سے ہی کہا کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. وہ بھی نبی نہیں کہا, اور وہاں یہ کہہ کر بھی ایک پیغام دے دیا, یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہتا, کیوں نبی کو زحمت دی, ہم پر اتار دیتا قرآن. تم کہہ دو. شاید اس کا پیغام یہ ہو کہ اگر اللہ بھی مانگنا چاہو گے, اللہ بھی ماننا چاہو گے, تو بغیر پیغمبر کے میں اللہ نہیں چاہتا. پیغمبر کے دروازے پر آؤ گے تو تمہیں اللہ ملے گا. میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے. اور وہ وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہلے ذہنی طور پر ہم آہنگی پائی جاتی ہو. میں اور آپ دونوں ایک جگہ گئے اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا, اور ایک صاحب نے ہم سے ایک وعدہ کیا. ہم جب اپنے وطن میں, اپنے شہر میں, محلے میں لوٹ آئے تو کچھ دن بعد میں نے آپ سے کہا کہ وہ صاحب جو ملے تھے انہوں نے وعدہ پورا کر دیا. اب وہ جو ایک نئے صاحب ہمارے ساتھ کھڑے تھے انہیں تو نہیں معلوم کہ یہ وہ کون ہے, لیکن مجھے اور اسے پتا ہے کہ جس نے وہ سے ملاقات کی تھی. اب اللہ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے, میرے نبی ان سے کہہ دو وہ اللہ احد ہے. بھئی ہمیں کیا معلوم وہ اللہ کون ہے, ہماری کہاں پہلے سے ذہنی ہمانگی ہے. عجب نہیں جواب آئے کہ نہیں تمہاری ذہنی ہمانگی ہے, ہم نے تمہارے اندر ایک ہادی رکھا ہے جسے عقل کہا جاتا ہے, اور عقل پکار کے تم سے کہتا ہے کہ کوئی مرکز ہے, کوئی رب ہے, کوئی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے, کوئی ہے جو تمہیں چلا رہا ہے. بس وہ جو اندر سے آواز آتی ہے ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہر ایک مانتا ہے. میرے جوانوں سے ذرا توجہ کی مجھے زیادہ طلب ہے. عزیزان گرامی, دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو. فرق اتنا ہے کچھ ایٹم کو مانتے ہیں, مانتے وہ بھی ایک مرکز کو ہیں, مانتے وہ بھی ایک آغاز کو ہیں, مانتے وہ بھی ایک مبدا کو ہیں, مانتے وہ بھی ایک آغاز اور ایک شروع ہونے کی جگہ کو ہیں. لیکن فرق اتنا ہے کہ ایٹم ایک غیر شعوری چیز ہے, ایک دھماکہ ہوا خود بخود چیزیں بنتی چلی گئیں. میں ان عقل کے اندھوں سے پوچھوں کہ اگر کوئی دھماکے کی صورت میں چیزیں بنتی ہیں تو وہ غیر منظم بنتی ہیں. بھئی یہی دھماکے, آج تو دھماکوں کا دور ہے, اور شاید دھماکے سے زیادہ مثال سمجھ میں آئے گی جی, اور جنہیں سمجھانا چاہتا ہوں انہیں بھی سمجھ میں آئے گی. آپ کو تو میں اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. جب دھماکہ ہوتا ہے کسی جگہ اور چیزیں اڑنے لگتی ہیں, اور جن سے وہ جو چیزیں متاثر ہوتی ہیں, تو کوئی کہیں جا کر لگتی ہے, کوئی کہیں جا کر لگتی ہے. میرے حساب سے تو جہاں دھماکہ ہوتا ہے وہاں ہڑبونگ مچ جاتی ہے, بد نظمی پھیل جاتی ہے, چیزیں جہاں مرتب منظم رکھی ہوتی ہیں سب بگڑ کر رہ جاتی ہیں. تو دھماکے کا نتیجہ تو نظم نہیں ہے, دھماکے کا نتیجہ تو بے نظمی ہے. اگر یہ پوری دنیا دھماکے سے بنی ہے تو نظم کیوں آ گیا اس دنیا کے اندر؟
کبھی ہوا کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلا ہو، سورج مغرب سے نکلا ہو، کبھی ہوا کہ سورج شمال سے نکلا ہو، کبھی ہوا کہ آم کی گٹھلی دبائی ہو اور کھجور کا درخت نکلا ہو؟ نہیں ہوا کبھی ایسا۔ یہ ساری چیزیں منظم چل رہی ہیں تو ماننا پڑے گا یہ دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے، منصوبے کا نتیجہ ہے، اور منصوبہ بنانے والے کو اللہ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ لہذا یہاں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایک مبدا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ایک مبدا ہے، مگر وہ بے شعور مبدا، اور جس اللہ کو ہم ماننا چاہتے ہیں اور مان رہے ہیں وہ باشعور، عقل بنانے والا۔ تو عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر توجہ ہے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج پہلی مجلس ہے، مجھے اپنا موضوع آپ کے حوالے کرنا ہے تاکہ میری پکڑائی رہے کہ مجھے اسی کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک اور پہلو اس موضوع پر آج کی مجلس کے حوالے سے کہتا ہوا گزروں کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے، جس کے آغاز میں، جس کی مجلس کے آغاز میں قرآن سے بات شروع ہوتی ہے، اور جس کی مجلس کے انجام اور اختتام پر قرآن پر بات ختم ہوتی ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر ہوتی ہے، اور ایک قرآن کی شکل حسین کے نام پر اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے، یہ قرآن کی ایک شکل ہے۔ لہذا جو حسین حسین بولنے والے ہیں، جو علی علی بولنے والے ہیں، جو بی بی زہرا سے، امام عصر سے وابستہ ہونے والے لوگ ہیں، اور آگے بڑھ کر کہوں کہ جو اہل بیت عصمت و طہارت سے وابستہ لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ، انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ ہمیں کسی کو سمجھانے کا منہ اپنا دیکھے کہ وہ ہمیں سمجھانے کا اہل بھی ہے کہ عقیدہ توحید کسے کہا جاتا ہے۔ میں انہیں ایک آئینہ دکھا دیتا ہوں جو ہمارے بارے میں کفر یا شرک کی کوئی نسبت دیتے ہیں، وہ اپنے چہرے کو جا رہا آئینے میں جا کر دیکھیں، اس لیے کہ عقیدہ توحید تم بتاؤ گے ہمیں، جن کا نہ توحید سے کوئی تعلق ہے، نہ شرک کی باریک وادیوں سے آشنا ہے، نہ اللہ کی صفات ثبوتیہ سے آشنا ہے۔ بھئی جو ہاتھ پیروں والا اللہ مانتا ہو وہ ہمیں بتائے گا کہ اللہ کیا ہے؟ جس کا اللہ آنکھوں سے دیکھنے میں آتا ہو وہ ہمیں بتائے گا کہ اللہ جسمانیت نہیں رکھتا؟ تم بتاؤ گے ہمیں؟ تم کیسے بتا سکتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں جنہوں نے اللہ بتایا ہے وہ اللہ کو نہیں جانتے، اور میں جس سے وابستہ ہوں وہ جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ اسے علی کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد پر۔ جی مجھے تھوڑا سا کہنے دیجئے عزیزو، اور پہلے دن کہہ رہا ہوں اس لیے یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں گا اور پھر بعد میں کیا ہوگا، نہیں میں کل بھی آؤں گا اور لاہور میں ہی رہوں گا 5 دن انشاءاللہ۔ لہٰذا میں ان سے مخاطب ہوں، شکریہ، میں ان سے مخاطب ہوں کہ جو عقیدہ توحید کے باب میں صرف اور صرف لوگوں کو کافر بنانا جانتے ہیں، انہیں مسلمان بنانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں مکے میں حج کے بعد حرم کبریا سے مسجد الحرام سے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا اسی لباس میں، تو 2 مصری برابر سے گزرے، کہنے لگے ایرانی جا رہا ہے۔ تو جذبہ حب الوطنی ایک مرتبہ اجاگر ہوا، میں نے مڑ کر کہا کہ میں پاکستانی ہوں۔ کہنے لگے پاکستان میں شیعہ ہیں؟ مجھے تو اس سال بہت زیادہ اس بات کا احساس ہوا ہے، لگتا ہے پاکستان میں رہتے ہی شیعہ ہیں۔ آپ نے عزاداری کے جلوسوں کو دیکھا، ہر شہر میں ایسا لگتا ہے کہ شہر کتنا بڑا ہے، یہ اتنا، مثلا چھوٹے شہروں کو بھی اگر آپ لے لیں، یہ کتنا بڑا شہر ہے، ایسا لگتا ہے سارا شہر شیعہ ہے۔ یہ چہلم کے جلوس میں 8 لاکھ لوگ تھے کراچی میں، چہلم کے جلوس میں 8 لاکھ کا مجمع تھا کراچی میں، 2 لاکھ کا مجمع تو ہمیں سن رہا تھا نشتر پارک میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سارا شہر شیعہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں رہتا یہاں پر۔ اور میں تو بہرحال یہ وسعت قلبی کا اظہار کرتا ہوا گزروں کہ حسین حسین بولنے والے صرف شیعہ نہیں ہیں، ہر بیدار ضمیر حسین حسین بولتا ہے، چاہے وہ کسی یا علی
چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، چاہے وہ کسی بھی سوچ سے ہو. تو عزیزو وہ کہنے لگا مجھ سے کہ یہ پاکستان میں شیعہ ہیں. میں نے کہا بھائی شیعہ ہیں. کہنے لگا اچھا بھائی یہاں آ ہی گئے ہیں تو اب اپنی اصلاح کر کے جائیے. مکے آ گئے ہیں، حج کرنے آ گئے. میں نے کہا بھائی کیا اصلاح کر کے جائیں ہم اپنی؟ کہنے لگے آپ لوگ شرک کرتے ہیں. بھائی وہ کیا شرک کیا ہے؟ کہنے لگے یا علی مدد بولتے ہیں، اللہ کے علاوہ آپ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، آپ یا علی مدد بولتے ہیں. اچھا میں نے کہا اور بتا دیجئے، ذرا فہرست بتا دیجئے، پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کیا بولتے ہیں اور آپ سے پوچھیں گے کہ کون کیا بولتا ہے اور کسے کیا بولنا چاہیے. کہنے لگے دوسرے آپ بزرگوں کو برا بولتے ہیں. جی آپ احترام نہیں کرتے. اچھا اور آپ جو ہے وہ اہل بیت کو، آل نبی کو، اہل بیت پیغمبر کو نبیوں کے برابر کہتے ہیں. یہ پرانی ہو گئی نا باتیں، 50 دفعہ ان کے جواب دیے جا چکے ہیں، مگر سوئی اٹکی بھی ہے ایک جگہ پر. اس لیے کہ جو چاہتا ہی نہیں ہے سمجھنا، اسے آپ کچھ بھی کہہ دیجئے وہ سمجھے گا ہی نہیں، اس کی نیت ہی نہیں ہے سمجھنے کی. لیکن کیا کروں کہ یہ بچے جیسے ہم اسکولوں کے اندر، جی اسکولوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، ہر روز ایک نیا اسکول کھل رہا ہے، اس لیے کہ ہر روز بچے بھی تو دنیا میں آ رہے ہیں. اس لیے میرا بھی اور آپ کا بھی فریضہ ہے کہ ان پرانے سبقوں کو دہراتے رہیں تاکہ نئے آنے والے بچوں کو کچھ نہ کچھ پیغام بھی ملتا رہے. ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد. تو میں نے ان سے کہا بھائی دیکھیے میری اور آپ کی گفتگو ہونی چاہیے، مگر گفتگو کا اصول ہوتا ہے. اگر دو سوچ رکھنے والے بات کر رہے ہوں تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ میری کتاب کا حوالہ دیں گے اور میں آپ کی کتاب کا حوالہ دوں گا. تو اب آپ بتائیے آپ نے ہماری کون سی کتاب پڑھی ہے؟ میں تو آپ کی کتابوں کے نام لے دیتا ہوں کہ میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں. آپ نے بھی ہماری کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ کی ہم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی. کتنا بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہے کہ ہماری کتاب پڑھتے نہیں ہیں، اپنی کتابوں کو پڑھ کر ہم پر الزام لگاتے ہیں. بھائی ہماری کتاب پڑھ کر الزام لگاؤ نا، بتاؤ کہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی کیسے ممکن ہے کہ آپ ہمارے اوپر کوئی تہمت لگائیں، الزام لگائیں اور آپ بول دیں اچھا ہم نے فلاں جگہ ایک شیعہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. تو آپ نے ایک شیعہ کا کہنا پوری ملت پر لگا دیا. ایک شیعہ کا ممکن ہے نہیں معلوم کس حال میں ہو، کس کیفیت میں ہو، کس عقیدے کا ہو، وہ شیعہ بھی تھا یا نہیں تھا، اور وہ جلدی میں تھا، آپ جلدی میں تھے، وہ آپ کو سمجھا نہیں سکا، وہ وقت نہیں تھا سمجھانے کا. آپ نے ایک نعرہ حیدری یا علی کا جملہ سنا تو آپ نے کہا شرک ہو رہا ہے. بھائی آپ آ کر پوچھے تو صحیح کہ ہم یا علی مدد اگر کہتے ہیں تو کیا نیت کے ساتھ بولتے ہیں؟ ہم اللہ سمجھ کر بولتے ہیں یا ولی اللہ سمجھ کر بولتے ہیں؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے میرا اور آپ کا یعنی ہمارا کہ میرا دشمن، میرا مخالف ان پڑھ ہے. گھبرا تو نہیں رہے آپ لوگ؟ اور اب یہ میری دوہری ذمہ داری ہو گئی ہے، میں ان بچوں کو بھی کچھ سکھاؤں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اور مجھے غلط فہمیاں بھی دور کرنی ہے، مجھے بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے اور غلط فہمیاں بھی دور کرنی ہے. اور مجلس اعضا تو ویسے بھی ایک اوپن یونیورسٹی کا نام ہے جی، اس میں ہر آنے والا کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے، اور کم سے کم جو چیز یہاں سے ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب، جو شاید زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہر آدمی غیر مطمئن ہے، ہر آدمی مضطرب ہے، ہر آدمی الجھنوں کا شکار ہے، ہر آدمی کسی مشکل میں وابستہ ہے. اس فرش پر بیٹھ کر ایک خاص سکون حاصل ہوتا ہے جو شاید میرے گدے پر، میرے تکیے پر، میرے غلاف پر، میری مسند پر، میرے صوفے پر مجھے سکون نہیں ملتا، جو اس چپتے ہوئے فرش پر مجھے ملتا ہے. جو یہاں پر بیٹھنے کے بعد ایک ایسا ہلکا پن سا ہوتا ہے، وہ بوجھ جو دنیا کے غموں کا ہوتا ہے وہ سب جھڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے حسین کے غم کو یاد کر لیا. لہذا اس مجلس کی تو بڑی نعمت ہے، اور یہ ہم پر خصوصی انعام ہے اہل بیت عصمت و طہارت کا، خصوصی کرم ہے امام حسین کا ہم پر. یہ خصوصی احسان ہے ہماری ماؤں کا اور ہمارے بزرگوں کا کہ جو اس انداز سے ہمیں لے کر چلے ہیں.
اور عزیزو آپ بھی اگر میرا کوئی بزرگ بھی یہاں مجلس میں بیٹھا ہے تو وہ بھی ماں کی وجہ سے بیٹھا ہے، ماں گود میں لاتی تھی تو آج عادت ہوئی ہے. لہٰذا میں اسی توسط سے گزارش کر رہا ہوں ان چھوٹے بچوں کو ضرور لے کر آئیں اپنے گھر میں. آپ کے گھر میں بچے ہیں، ایک بچے کو ضرور لے کر آئیں. اگر وہ کوئی شرارت کر رہا ہو تو وہیں بیٹھے بیٹھے سمجھائیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑا پیچھے جا کر بیٹھ جائیں اور پیچھے جا کر بیٹھ جائیں، مگر لائیں. یہ فضا ضرور دکھائیں اس کو، یہ ماحول ضرور دکھائیں. جب آپ اس ماحول میں اس بچے کو لے کر آئیں گے تو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، اس کی تربیت ہو جائے گی. اور ماشاءاللہ 8 10 15 20 بچے میں دیکھ رہا ہوں سب مؤدب انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس آبادی کے بزرگوں کی تربیت بھی ہے. لائیں ان بچوں کو، لائیں تاکہ یہ سمجھیں اور اس کی تربیت بھی ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک فہرست بیان کر دی. اب میں وہ بہت ساری باتیں تو مجھے یاد بھی نہیں ہیں. کہنے لگے جی آپ یہ کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ہماری کتاب ہی نہیں پڑھی بھائی. ہماری کتابیں پڑھیے. ہماری کتابوں کو پڑھنے کے بعد تشریح بھی ہم ہی کریں گے، آپ نہیں کریں گے ہماری کتاب کی تشریح. ہم بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن کم سے کم پڑھنا تو شروع کریں. تو بہت دیر بعد کہنے لگے ہم نے آپ کی کتاب پڑھی ہے نہج البلاغہ. کتاب تو ہماری نہیں ہے وہ، مگر مولا علی کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہم سے منسوب ہو گئی. وہ کتاب تو مولا علی کی ہے، مولا کا کلام ہے، شیعوں کی کتاب تو نہیں ہے. میں نے ابھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس میں مولا نے جو حکومت کا نظام دیا ہے اس میں تو مولا نے اس انداز سے حکومت کا نظام مرتب کیا ہے کہ سارے طبقے مولا کو اپنا امام مانے. میرے مولا نے تو بہت عمومی باتیں کی ہیں وہاں پر، ایک انسانیت کی باتیں کی ہیں. بہرحال شیعت سے اس کا تعلق اس لیے جڑ گیا. دیکھیے کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ دیر آپ بھی کسی سے ملنے کے بعد تھوڑی دیر سوچتے رہتے ہیں یہ ہے کون، کیسے معلوم ہو یہ کون ہے. تو یا تو آپ انگوٹھی دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کوئی اپنا ہی ہے، یا اس کے جملوں سے، اس کی ادائیگی سے آپ کو محسوس ہو جاتا ہے علیہ السلام بولا ہے یا کرم اللہ وجہہ الکریم بولا ہے. اگر اس نے کرم اللہ وجہہ الکریم بولا ہے تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ قریب ضرور ہے مگر. اور اگر اس نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو آپ نے کہا ہم مسلمان ضرور ہے جی. لہذا آپ علامتوں سے اور نشانیوں سے سمجھتے ہیں نا کہ یہ کون ہے. اور اگر اس نے کہا علیہ السلام تو اپنا سا لگتا ہے. بہت سارے لوگ اپنے نہیں بھی ہوتے ہیں مگر اپنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ان میں ایک اپنائیت پائی جاتی ہے. جیسا ہم جی رہے ہیں ایسے وہ بھی جی رہے ہیں، ایسے ہم رہ رہے ہیں ایسے وہ بھی رہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک گھر پہ علم لگ رہا تھا. میں نے کہا بھائی یہ کس کا گھر؟ کہنے کہ ہندو کا گھر ہے. سندھ کے ایک شہر میں میں نے ایک ہندو کے گھر پہ خوبصورت سا علم لگا ہوا دیکھا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ تالپور میروں اور تالپور نوابوں کے زمانے میں جو رسم چلی تھی، انہوں نے گھر گھر علم لگوائے تھے اور وظیفے دیے تھے کہ جو گھر پہ علم لگائے گا اسے وظیفہ ملے گا. تو اس وقت میں وظیفہ چاہیے تھا، اب وہ سنت اور خاندانی رسم ہو گئی ہے. بھائی کتنا اچھا طریقہ تھا ان کا. ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. لہذا آج بہت بڑی تعداد میں اگر آپ حیدرآباد سے گزریں، اگر آپ خیرپور اور سکھر اور ان ایریوں سے گزریں تو شہر لگے گا جیسے غازی کا شہر ہے، عباس علیہ السلام کا شہر لگتا ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شیعہ ہوں، حتیٰ ہندو بھی ہیں، اہل سنت سے بھی ہیں. جی میں ابھی پچھلے دنوں سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ جناب غوث علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک سفر میں تھا. ایک ملاقات میں ضروری سی بات ہونے لگی کہ صاحب آپ کے پارٹی سے متعلق ایک صاحب ہیں جو پنجاب میں ہیں، ان کے رویے ہم سے اچھے نہیں ہیں. توجہ ہے نا میرے ساتھ آپ کی؟ میں نے کہا آپ کی پارٹی جی جن کی صوبائی حکومت بھی ہے پنجاب میں، اس میں ایک فرد ایسا ہے جس کا رویہ ہم سے اچھا نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے ایک صاحب، وہ فرمانے لگے، میں پرانا ان سے ایک آشنائی ہے ہمارے خانوادے کی بھی. وہ کہنے لگے ہم بریلوی سنی ہیں، اور وہ اپنے بریلوی سنی ہونے پر بہت ساری انہوں نے مثالیں دیں. اور ایک مثال انہوں نے یہ دی کہ میں محرم میں کالے کپڑے پہنتا ہوں، میں مجلسوں میں جاتا ہوں. اور کہنے لگے اس سے بڑی بات بتا دوں، میرا جو شہر ہے اور میرا جو گھرانہ ہے، میری حویلی ہے، اس پہ علم لگا ہوا ہے. تو عزیزان گرامی بعض اوقات ان چیزوں سے، اچھا علم اور بھی جگہوں پر لگے ہوئے ہیں. کراچی میں بھی ایک عمارت پہ لگا ہوا ہے، اور سنا ہے ایوان صدر میں بھی. تو جب کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہمیں اپنائیت سی لگتی ہے، اور جب اپنائیت ہو جاتی ہے نا تو توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں. تو ہم تھرمامیٹر دو طرح کا رکھتے ہیں.
ایک تو یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور ایک ہم اور چیز سے بھی پہچانتے ہیں، درجوں کے ساتھ چلتے ہیں ہم ایک درجے پر یقین نہیں کر لیتے۔ جب سارے درجوں اور ساری کلاسوں میں ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم کہیں گے ہمارا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ نہج البلاغہ آپ کی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب تو نہیں ہے، مگر کیوں کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے؟ میرے ساتھ ہے نا آپ؟ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے؟ اس کا ایک شاید سبب یہ ہو کہ میرے مولا نے اس میں خطبہ دے کر اسے ہم سے جوڑ دیا، اور اس خطبے کا نام ہے خطبہ شقشقیہ۔ میرے مولا نے تبرہ کیا ہے کچھ لوگوں پر۔ صلوات بھیج دیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور اس سے ایک واضح ہو گیا کہ یہ کس نظریے سے وابستہ، اور شاید پوری نہج البلاغہ پر اعتراض بھی ہوتا ہے تو اسے ایک خطبے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ خطبہ اس کے اندر نہ ہوتا تو شاید یہ کتاب کہیں اور چلی گئی ہوتی ہے، لیکن مولا کا ہم پہ کرم ہے کہ اسے ہمارے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ کہنے لگے کہ صاحب آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اچھا صاحب آپ نہج البلاغہ سے ہی دلیل دے دیجئے گا ہمیں، ہم آپ کی کتاب سے آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں نہج البلاغہ سے ہمیں سمجھا دیجئے گا تاکہ ہم قانع ہو جائیں اور آپ کو بھی قانع کر لیں۔ میں نے کہا پہلی ایک بات آپ نے آخر میں کہی ہے، اور وہ یہ کہ بزرگوں کو برا بولتے ہیں۔ اگر میں کچھ باتیں کر کے آپ کو بھی آپ کی زبان سے بھی برا کہلوا دوں تو؟ کہنے لگے کیسے ہوگا ذرا بتائیے۔ میں نے کہا یہ بتائیے، معقول بات کر رہا ہوں، اگر اس کو یہ نہیں محسوس کیجیے گا کہ میں کسی کی دل آزاری کر رہا ہوں۔ جی معقول بات ہو تو کڑوی بھی اچھی لگتی ہے، غیر معقول بات بری لگتی ہے۔ میں نے ان سے کہا دیکھیں اگر نظریہ اسلامیہ کے مطابق آپ مجھے جواب دیں کہ اگر کوئی شخص خلیفۃ المسلمین کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور جلوس لے کر آئے اور لشکر کشی کرے اور ان کی حکومت گرانے کی تحریک چلائے تو آپ اسے کیا بولتے ہیں؟ میں نے نام لیا پہلے خلیفۃ المسلمین کا۔ کہنے لگے وہ کافر ہے کہ جو ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کرے۔ نبی کے جانشین کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے وہ کافر ہے۔ نام لے رہے تھے ہم وہاں پر۔ میں نے کہا اگر دوسری شخصیت کے خلاف کوئی ایسا کرے تو کیسا ہے؟ کہنے لگے فقط کفر، کافر ہے۔ میں نے کہا تیسری شخصیت؟ کہنے لگا کافر ہے۔ میں نے کہا مولا علی کے خلاف اگر جلوس لے کر آ جائے تو آپ یقین جانیے منہ پہ تالا پڑ گیا۔ کہنے لگا نہیں جانتا، کہنا نہیں جانتا۔ پہلے تینوں مرحلوں پر کہتا رہا کہ جو ایسا کرے کافر ہے، اور چوتھے مرحلے پہ کہنا مجھے نہیں پتا، ما ادری، مجھے نہیں پتا۔ عزیزان گرامی یہ لہذا غور کریں تو ان کو معلوم ہو کہ معاملہ کیا ہے۔ سب اللہ مانتے ہیں مالی کو؟ نہیں، ہم اللہ نہیں مانتے، ہمارا تو موضوع عقیدہ توحید ہے۔ مولا علی کو ہم اللہ نہیں مانتے، ہمارے کسی کام کے اندر اللہ سے شرک نہیں پایا جاتا۔ ہم تو ائمہ کے مزارات پر جاتے ہیں تو جتنی بھی دعائیں اور مناجات اور زیارت نامے ہیں وہ اللہم اللہم پر شروع ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں۔ یا اللہ کہہ کے تو ہم اللہ سے مخاطب ہو کے تو ائمہ پر صلوات اور درود بھیجتے ہیں۔ سب سے زیادہ فضائل اہل بیت کا جو ایک مجموعہ ہے زیارت کی صورت میں وہ ہے زیارت جامعہ۔ ایک سمندر ہے معرفت اہل بیت کا، فضائل اہل بیت کا ایک سمندر ہے۔ اس کے آغاز میں اور اس کے شروع کرنے کے آداب میں یہ ہے کہ 1000 مرتبہ نہیں تو کم سے کم 100 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھو، پھر زیارت نامہ شروع کرو۔ کیوں ائمہ نے یہ حکمت دے دی ہمیں؟ ائمہ نے یہ حکمت شاید اس وجہ سے دی ہو کہ جس نے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، جب اہل بیت کے کمالات کو دیکھے گا تو الجھے گا نہیں، کسی شبہ کا شریک نہیں، شکار نہیں ہوگا۔ اس پر کلیئر ہے، واضح ہے کہ اللہ اور ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کا دروازہ ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم اگر یا علی مدد کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مولا کو اللہ بولتے ہیں، اور اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا ذاتی نظریہ ہے، مکتب اس کا ذمہ دار نہیں ہے، مجلس اس کی ذمہ دار نہیں ہے، یہ ممبر اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ذاتی نظریہ ہے۔ اسے بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آ کر بیٹھو اور سنو اور سمجھو، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کے ولی ہیں۔ اور مولا علی کو اگر اللہ بولا جائے گا تو یہ علی کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔
تم سمجھ رہے ہو محبت کر رہے ہو؟ یہ زحمت ہے مولا علی کو، یہ مولا کو راضی نہ رکھنے کی علامت ہے۔ مولا تو راضی ہوتے ہیں کہ جب ان کی عبادت کا تذکرہ کیا جائے، جب میرے مولا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوششوں کا تذکرہ کیا جائے۔ جب میں کہتا ہوں یا علی مدد تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ مجھ سے پوچھا جائے، میں بتاؤں گا کہ کیا مطلب ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ فرض کیجئے جناب زیدی صاحب سے میں کہوں، جناب قزل باش صاحب سے کہوں کہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دیجئے۔ مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے ہمیشہ دینے والوں میں رہیں، لینے والوں میں نہ آئے۔ جی صرف مثال دے رہا ہوں۔ میں نے سرکار سے کہا، ان کی خدمات ہیں لاہور کے حوالے سے اس گھرانے کی، میں نے ان سے کہا جی مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا اللہ سے مانگیے۔ آپ ہم سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگیے۔ میں نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے بہت مانگ کے دیکھ لیا معاذ اللہ، اب میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں۔ یہ بھی انداز ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا اللہ سے مانگیے، تو میں نے کہا نہیں، کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں۔ کبھی اللہ سے کبھی آپ سے، یہ بھی انداز ہے۔ مگر عزیزان گرامی، یہ دونوں انداز باطل انداز ہیں۔ پہلا انداز جس میں میں نے کہا کہ میں اب اللہ سے نہیں مانگوں گا معاذ اللہ، اور میں آپ اور آپ جیسے سے مانگوں گا، یہ کافرانہ انداز دعا ہے۔ یہ انسان مسلم کافر ہے۔ جو اللہ کا انکار کر کے کسی کو طاقت مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور دوسرا انداز ہے مشرکانہ انداز، کبھی اللہ سے کبھی آپ سے۔ کبھی کبھی کا کیا مطلب ہے؟ کبھی اللہ سے کبھی آپ سے، یہ کوئی پارٹیشن نہیں ہے، یہ کوئی درجہ بندی نہیں ہے، یہ انداز مشرکانہ انداز ہے۔ لیکن ایک اور انداز بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے ان سے کہا مجھے رقم چاہیے، انہوں نے کہا اللہ سے مانگیے، میں نے کہا اللہ ہی سے تو مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں، میں نے کہا نہیں حضور، ہم آپ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اب مجھ سے پوچھا جائے یا علی مدد کیوں بولتا ہوں، میرا یقین ہے کہ اللہ نے علی کو عطا کیا ہے۔ اور جب اللہ نے عطا کیا ہے اور علی دیتا ہے تو میں مانگتا بھی ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ایک اور کیا اعتراض تھا ان کا؟ بزرگوں کا تو ہو گیا، یا علی مدد بھی ہو گیا۔ جی تھوڑا سا آپ بھی تو ساتھ دیجئے نا، اکیلے اکیلے تو نہیں رکھیں مجھے آپ۔ ایک طویل فہرست ہے بھائی ان کے، جی، اور ان سب کے جوابات ہیں، ہم بتائیں گے۔ قرآن 40 پاروں کا ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، تو بھائی جن کی بکری نے کھایا ان سے پوچھو، ہم سے پوچھ رہے ہو کہ 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی؟ ہماری تو نہیں ہے وہ کچھ توجہ ہے؟ آپ بتائیے نا کہ وہ بکری کس کی تھی اور کس نے کھا لیا اور کیوں کھا لیا؟ لکھا بھی آپ کی کتاب میں ہے کہ 10 پارے بکری کھا گئی، جواب ہم دیں؟ میں آج چیلنج کر دیتا ہوں، ایک اعلان کر دیتا ہوں، ہماری کتاب سے دکھایا جائے۔ ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا کہ 10 پارے کوئی بکری کھا گئی، اور جس بکری میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اللہ کا کلام کھا جائے، تو آپ زیادہ مشرک ہیں یا ہم مشرک ہیں؟ آپ بکری میں طاقت مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام کھا جائے گی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے بگڑنے نہیں دوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے نازل کیا، میں ہی حفاظت کروں گا، اور کسی کی بکری کھا جاتی ہے۔ تو بھائی یہ شرک تو آپ کر رہے ہیں، سجدہ رکھتے ہیں آپ لوگ، بت پرستی کرتے ہیں، تو بھائی کہاں سر رکھیں؟ تم بتا دو کہاں سر رکھیں؟ میری مشکل یہ ہے، ہمیشہ میں دفاع کرتا ہوں، مجھے کبھی حملہ بھی تو کرنا چاہیے۔ ہمیشہ میں ہی جواب دوں کہ مجھے کیسے نماز پڑھنی ہوتی ہے، آپ ایسے پڑھتے ہیں، آپ بھی تو بتائیے کہ آپ نماز ایسے کیوں پڑھتے ہیں؟ میں کیوں بتاؤں؟ میرے پاس تو دلیل آپ کی کتاب سے ہے، آپ ذرا دلیل دیجئے میری کتاب سے۔ میں یہ کیوں بتاؤں کہ میں سجدہ کیوں رکھتا ہوں؟ آپ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں رکھتے؟ بھائی پیغمبر اکرم نے ہمیشہ مٹی کے ڈھیلے پر سر رکھا، سرکار نے ہمیشہ خاک پر سر رکھا، سرکار نے ہمیشہ پتے پر سر رکھا، سرکار نے کبھی کپڑے پر سر نہیں رکھا، تو آپ بتائیے نا کہ آپ کپڑے پر سر کیوں رکھتے ہیں؟ میں بتاؤں گا کہ خاک پر میں سر کیوں رکھتا ہوں۔ بھائی ہم تو خاک پر سر رکھتے ہیں،
آپ کہاں رکھتے ہیں؟ کہا ہم ہر جگہ رکھتے ہیں۔ تو بتائیے بڑا مشرک کون ہے؟ جو ہر جگہ سر رکھ دے وہ تو مسلمان، اور جو پاک خاک تلاش کرے وہ مسلمان نہ رہے۔ میری مشکل یہ ہے کہ مجھے ان کی کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، اور میرا موضوع مناظرہ نہیں ہے، میرا موضوع عقیدہ توحید ہے۔ اس لیے اس بحث کو لے کر آیا ہوں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں آپ مسلمان ہو جائیے۔ میں نے یہ جو خانوال کے اندر، خانپور کے اندر واقعہ ہوا پرسوں چہلم پر، اس پر جب نیٹ کے اوپر کچھ دیر بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو کمنٹس جو آئے ہوئے تھے ان میں ایک جملے کو پڑھ کر میرا بڑا دل خراب ہوا۔ بڑی باتیں تھیں، کہنے مر رہے ہیں مگر کلمہ نصیب نہیں ہو رہا انہیں۔ ایک بہت ریش دراز کا ایک کمنٹ تھا جی، لمبی داڑھی ریش دراز کا، کہنا یہ مر رہے ہیں مگر انہیں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ ہماری تو اذانیں کلمہ بتاتی ہیں، تمہاری کان بہہ رہے ہیں تمہیں سمائی نہیں دے رہے جی۔ ہمیں بتاؤ کہ کلمہ کیا ہے، ہم بتائیں گے کہ کلمہ کیا ہے۔ پوری دنیا میں 56 اسلامی ممالک کے اندر، جن اسلامی ممالک نے پوری دنیا کے 56 اسلامی ممالک کو عزت عطا کی ہے وہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں، پھر بھی تم کلمہ اچھا پڑھنے والے ہو، کلمہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، اور بڑی باطل طاقتوں کو بھی بڑا تم ہی مانتے ہو۔ نبی کی توہین ہوتی ہے تو توہین کرنے والے کو واجب القتل بھی ہمارا بزرگ کہتا ہے۔ تمہارے بزرگوں کو تو خیال بھی نہیں آیا کہ نبی کے ناموس کی حفاظت کی جائے۔ عزیزان گرامی، مگر نہیں، میرا یہ مزاج بھی نہیں ہے میں اس موضوع پر زیادہ رکوں، صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ عقیدہ توحید ایک حساس موضوع ہے، اور اس کی صحیح ترجمانی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے جو علی بن ابی طالب سے وابستہ ہے، جو مولا حسین سے وابستہ ہے۔ وہ اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا کہ جو ایک جملہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر مناجات کا ترتیب نہ دے سکتا ہو۔ ایک صفحہ تو لکھ کر دکھاؤ اللہ کی معرفت پر، اگر لکھ کے بھی لاؤ گے تو ہمارے امام میں سے کسی کے جملے کو لے کر آؤ گے۔ لہٰذا مکہ اور مدینہ کے اندر صحیفہ سجادیہ چھاپی جا رہی ہے، اور امام کعبہ بھی جب صحیفہ سجادیہ کو پڑھتے ہیں اور دعاؤں کو پڑھ کر، مناجات کو پڑھ کر گریہ و زاری بلند ہوتی ہے تو وہاں وہ نہیں بولتے کہ یہ کس کی دعا ہے، یہ الفاظ کس کے ہیں جو تم اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہو؟ یہ آفاقی جملے، یہ آسمانی جملے، یہ معرفت سے بھرپور جملے، یہ گہرائی اور گیرائی سے وابستہ جملے، یہ کس کے ہیں؟ جو اللہ کو جان سکتا ہے، جو اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ میں ایک درد کا اظہار کر رہا ہوں عزیزان گرامی، دیکھیے ذرا، مولا کے بارے میں فرمایا یا علی مجھے تمہارے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور پہچان نہیں سکتا، اور تمہیں میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا، اور اللہ کو تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ لہذا مولا علی جب بولیں گے تو بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے، رسول اللہ جب بولیں گے تو معلوم ہوگا اللہ کیا ہے۔ سب سے بہتر اور سب سے اچھا اگر نظام ہمیں نصیب ہے تو وہ اس گھرانے سے وابستگی کی وجہ سے ہے۔ عزیزو، اگر آپ دیکھیں تو عقیدہ توحید کا مطلب ہرگز زبان سے یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، یہ تو ایک اعلان اور اظہار ہے۔ اس کے بعد تو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد تو آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ یہ زبان پر تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اب تو آزمائش شروع ہو گئی، اور اس آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس آزمائش کو مکمل کرنے کے لیے جب ایک گھرانہ اپنا سفر اختیار کرتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ثابت کیا اپنے کردار سے کہ اللہ ہے۔ وجود خدا پر بڑی دلیلیں ہیں، مگر شاید سب سے بڑی دلیل حسین کا عصر عاشورہ اطمینان ہے۔ میرے مولا کربلا میں جب لاشوں پر لاشیں اٹھا چکے، علی اکبر جیسے کا لاشا دیکھ چکے، عباس علمدار جیسے کے بازو اٹھا چکے، بڑا حوصلہ تھا حسین ابن علی کا۔ میرے مولا قاسم کا لاشا لے آئے، تمام لاشوں کے بعد بھی حسین ابن علی کے چہرے پر اضطراب نہیں تھا۔ یہ میرے مولا کا چہرہ جو مطمئن تھا، یہ خود ایک دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ اور عزادارو، مجلس کو کمال دوں ایک ایسے شہزادے کے تذکرے سے
جو بظاہر تو بہت چھوٹا ہے مگر کام اس کا بہت بڑا تھا، اور وہ ہے رباب کا بچہ علی اصغر، وہ ہے سکینہ علیہ السلام کا بھائی علی اصغر۔